السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم چاہے جتنی نماز تہجد پڑھتے رہے، چاہے جتنا استغفار کرتے رہے، چاہے جتنی نمازیں ہم پڑھتے رہے، چاہے جتنی ہم دعائیں اور وظائف کرتے رہے، لیکن اگر ہماری زندگی کے اندر یہ گناہ ہے، یہ بیماری ہے، تو یاد رکھیے گا کہ کبھی بھی ہماری ترقی نہیں ہو سکتی، کبھی بھی ہمارے حالات نہیں بدل سکتے، کبھی بھی ہمیں امن، چین، سکون اور اطمینان نہیں مل سکتا۔ ہم یہ چاہیں کہ نماز تہجد پڑھ کر کے، استغفار کر کے، نمازیں پڑھ کے اور صدقہ کر کے اور اپنی لائف اور اپنی زندگی بدل سکے، اور یہ گناہ بھی کرتے رہے، تو میرا عزیزو یہ تو بہت مشکل ہے۔ یہ گناہ ایسا ہے کہ جو ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم اس گناہ کے اندر مبتلا ہے، اور ہمارا مسلم معاشرہ اس ایک بدترین گناہ کے اندر مبتلا ہے، اور وہ گناہ ہے حسد کی بیماری۔ اور حسد ایک ایسی بیماری ہے جو دعوت دیتی ہے کینہ، بغض، عداوت اور دشمنی، اور یہی وہ گناہ ہے کہ جو دروازہ کھولتا ہے جادو کرنے اور کرانے کا، اور پھر لوگوں کی زندگیوں کو برباد کرنے کے بارے میں انسان سوچتا ہے۔ تو حسد کیا ہے، حسد سے کیسے ہمیں بچنا ہے، اور حسد کرنے والے سے ہمیں کیسے بچنا ہے، ان تینوں چیزوں کو سمجھیں گے۔ اور جو شخص حسد کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں کتنی سخت وعید بیان فرمائی ہے۔ دیکھیں، حسد کہا جاتا ہے کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر، کسی کے مال کو دیکھ کر، کسی کے حسن و جمال کو دیکھ کر اس کے لیے اپنے دل کے اندر ایک جیلسی پیدا کرنا، اپنے دل کے اندر جلتے رہنا کہ یہ نعمت اس کو کیسے مل گئی، یہ خدا کرے کہ یہ نعمت اس سے ختم ہو جائے، اس کا مال لٹ جائے، یہ برباد ہو جائے، یہ تباہ ہو جائے۔ یہ بیماری عام طور پر پائی جا رہی ہے، یعنی کسی کا مال، کسی کی نعمت، کسی کی ترقی ہم سے دل میں دیکھی نہیں جاتی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز کہ اگر حسد دل کے اندر ہے اور کسی کی اچھائی، کسی کی بھلائی، کسی کی ترقی اگر ہم سے دیکھی نہیں جا رہی، تو سمجھ لو کہ ہمارے اندر حسد ہے۔ کسی کی تعریف ہم سننا برداشت نہیں کر سکتے، سمجھ لو کہ ہمارے اندر ایک حسد بھرا ہوا ہے۔ تو اس حسد کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ حسد ایک ایسا گناہ ہے، ایک ایسی بیماری ہے کہ جو انسان کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طریقے سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ حسد انسان کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، حسد انسان کی زندگی کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ عنقریب میری امت کو پہلی امت کی بیماری پہنچنے والی ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ کون سی بیماری، کیا بیماری؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی امتوں کی بیماری یہ ہے کہ غرور، تکبر، کثرت حرص اور دنیا کے اندر مصروف اور مشغول ہو جانا، اور اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ ایک دوسرے سے بیزار رہنا اور ایک دوسرے سے حسد کرنے لگ جانا، یہاں تک کہ بغاوت ہوگی اور پھر قتل عام ہوگا۔ یہ ہو رہا ہے کہ آج کل حسد پیدا ہوتا ہے، حسد کے بعد دشمنی پیدا ہوتی ہے، عداوت کا نتیجہ نکل کر آتا ہے، اور پھر جادو ٹونے اور تعویذ کا اور ان چیزوں کا سہارا لے کر یا برسر عام اس کو جو ہے اپنے حسد پر عملی قدم اٹھا کر کے سامنے والے کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو ایک تو حاسد وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے دل ہی دل میں جلتا ہے، دل ہی دل کے اندر کڑتا رہتا ہے، دل ہی دل کے اندر پریشان رہتا ہے کہ اسے کیوں مل گیا، اس کے پاس یہ نعمت کیسے آ گئی، اس کے پاس اتنا حسن جمال کیسے، یہ کیسے کما رہا ہے، یہ کیسے ترقی کر رہا ہے۔ ایک تاجر کو دوسرے تاجر سے حسد ہو رہا ہے، ایک کو دوسرے سے حسد ہو رہا ہے، ایک پڑوسی کو دوسرے پڑوسی سے حسد ہو رہا ہے۔ تو یہ حسد اندر ہی اندر کڑتا ہے۔ اور ایک دوسرا حاسد وہ ہے کہ وہ اپنے حسد کے ذریعے سے، وہ اپنے حسد میں آ کر، دشمنی میں آ کر سامنے والے کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب آئیے ہمیں حسد سے کیسے بچنا ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ جس کے بارے میں ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے اس چیز سے حسد ہو رہا ہے، تو اس شخص کی تعریف کی جائے،
اس شخص کے بارے میں جو ہے اس کے لیے اللہ سے دعا کی جائے، اپنے لیے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ مجھے بھی وہ نعمت عطا فرما، اے اللہ مجھے بھی عطا فرما دیجئے۔ اگر اس کا اور آپ کا آپس میں آمنا سامنا ہو جائے تو اس کی تعریف کریں، خوش دلی کے ساتھ اس کے لیے دعا کرے کہ اللہ آپ کو اور زیادہ ترقی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے، حاسدین کے حسد سے آپ کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ عمل ایسا ہے کہ جو اپنے دل سے حسد کو ختم کر دے گا، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کے دل سے حسد کو نکال کر کے پھینک دے گی، ٹھیک ہے یہ عمل۔ اور دوسرا حاسد سے کیسے بچنا ہے، یعنی جو حسد کرنے والا ہے، ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ میرا حاسد ہے، یہ مجھ سے حسد کرتا ہے، یہ میرے پیچھے لگا ہوا ہے، یہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، تکلیف پہنچا سکتا ہے، تو ہمیں صبح شام مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ ہمیں صبح شام قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کا اہتمام کرنا ہے۔ یہ وہ دو صورتیں ہیں کہ جو ہمیں حاسد کے حسد سے بچا سکتی ہے، اس کے فتنے سے ہمیں محفوظ رکھ سکتی ہے، اس کے فتنے سے ہمیں بچا سکتی ہے۔ اس لیے یہ ایسا گناہ ہے کہ یہ اس کے بارے میں ہمیں احساس نہیں ہوتا لیکن ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم کسی کی تعریف سننا پسند نہیں کرتے، ہم کسی کی تعریف اور کسی کے مال کی تعریف یا کسی کی نعمت کی تعریف سننا پسند نہیں کرتے۔ تو سمجھ جانا کہ ہمارے دل کے اندر کیا ہے، کینہ ہے، دل کے اندر کیا ہے، حسد ہے، دل کے اندر کیا ہے، بغض ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے۔ تو اس کو نکالنے کے لیے اس کی تعریف کی جائے، اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ سے اس کے لیے دعا کر دی جائے، اپنے لیے دعا کریں۔ اور بہترین چیز تو یہ ہے کہ کسی کو کوئی نعمت مل گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لیے اس کی دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی عطا فرما دیجئے۔ ورنہ جو شخص کسی کی نعمت پر حسد کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر ناراض ہے۔ مثال کے طور پر کہ اللہ نے کسی کو بہترین سا بنگلہ اور مال، تجارت سب کچھ دے رکھا ہے، وہ اللہ نے اسے دیا ہے، اب ہم اس سے حسد کر رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کی دی ہوئی چیز سے اس کو نفرت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر یہ ناراض ہے۔ تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ جتنا تو نے مجھے دیا ہے میں خوش ہوں، میں راضی ہوں، اور مجھے بہترین ترقی عطا فرمائیے، اے اللہ میرے لیے بہترین فیصلے فرمائیے، اے اللہ میرے لیے بہترین دروازے کھول دیجئے، اے اللہ میرے لیے راستہ ہموار کر دیجئے، اے اللہ مجھے دنیا کے اندر تیرے سوا کسی کا محتاج نہ بنائیے۔ اس طرح کی دعا کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل سے خوش ہوتا ہے، اور وہ عمل کہ ہم حسد کی بنیاد پر کرتے ہیں تو اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، ہمارے اعمال برباد ہوتے ہیں، چاہے ہم تہجد پڑھتے ہو، چاہے ہم نمازیں پڑھتے ہو، چاہے ہم حاجی قاضی ہو، تب بھی یہ حسد انسان کی نیکی کو برباد کر دے گا، چاہے حاضی ہو، قاضی ہو، کچھ بھی ہو، نیکیاں برباد ہونی ہے تو ہونی ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔